ہر طرح کی حمد و ثنا انتہائی اور بڑائی لائق و ریبا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، اس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1443 ہجری کا یہ 10واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 4 تاریخ ہے اور اس کو ہم اور آپ شوال کے نام سے جانتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ رخصت ہوا اور جو ٹریننگ ہم نے حاصل کی تھی، اب موقع ہے اس کا شروع ہونے کا کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں اور جو ٹریننگ ہم نے حاصل کی ہے پچھلے مہینے میں، اب ہم اس پر عمل کریں۔ جو معاملات ہمارے رمضان کے مبارک مہینے میں تھے وہی ہم اسی پر ہم اگر کاربند رہتے ہیں تو یقیناً وہ کارآمد چیز ہے اور فائدہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں 2 باتوں پر بات کرنی ہے، 2 چیزوں پر، اور وہ موجودہ صورتحال میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے وہ اذان جو لاؤڈ اسپیکر میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 وہ نماز جو سڑکوں پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم پہلی بات کریں گے نماز اذان کے تعلق سے۔ اذان ایک طریقے سے اعلان ہے نماز کے بلانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مکمل چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تب بھی اذان ہوتی تھی، حالات تبدیل ہوئے، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ آیا، لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر کو اپنایا یہ سوچ کر کے اس سے دور تک آواز جائے گی اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ مختلف دور میں مختلف حالات بدلتے رہتے ہیں، اب پھر حالات بدلے ہیں اور اب یہ کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، یہ آج کا آرڈر نہیں ہے، 15 سال سے پرانا آرڈر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آواز سے پولوشن ہوتا ہے جو کہ نقصان دہ، اس لیے یا تو اس کی آواز کم کی جائے اور یا اس کو اتار دے۔ آواز کم کرنے کا مسئلہ ہے، وہاں پر اتارنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ حالات بدلتے رہتے ہیں اور چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور ہمارے معاملات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آواز لاؤڈ اسپیکر کی کم کی گئی، بہت اچھی بات ہے، اور بہت سی جگہ لوگوں نے خود والنٹری طور پر اسپیکر کو اتار دیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہیں، انہوں نے ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے مثبت طریقہ اپنایا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، انہوں نے کر کے دکھلا دیا۔ ہمارے یہاں پر بھی آواز کم کر دی گئی ہے اور مختصر آواز پر اذان ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ سب کو، اس میں میں خود بھی شامل ہوں، کہ اذان لاؤڈ اسپیکر کی محتاج نہیں ہے، یہ آپ خوب سمجھ لیجیے۔ اذان لاؤڈ اسپیکر کی محتاج نہیں ہے کہ صاحب لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوگا تو اذان نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں، بلکہ یہ میں درخواست کرتا ہوں آپ سب سے کہ اگر مان لیجیے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹا دیا جائے، لاؤڈ اسپیکر میں اذان بالکل نہ ہو اور جو اذان ہے وہ اپنے
پر مسجد میں دے دی جائے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ تو اس میں میری درخواست یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے، یہ موبائل اس کو آج آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کا بچہ گھر میں سب جانتے ہیں۔ آپ سے زیادہ وہ اس میں آپریٹ کر سکتا ہے۔ اس موبائل سب کے پاس اسمارٹ فون ہے۔ آپ میکسیمم کام آج کی تاریخ میں اس موبائل سے لے رہے ہیں۔ اذان کا اور نماز کا ایک ایپ آتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ وہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل میں اور اس کو سیٹ کر دیں۔ بچہ بھی آپ کے گھر کا ہوگا، وہ اس کو سیٹ کر دیں۔ 5 وقت کی اذان وقت پر آپ کو انڈیکیٹ کرے گا موبائل کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، فلاں نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ اپنی تیاری کریں۔ تو یہ کہے کہ صاحب اذان نہیں آتی، مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ آپ کے گھر میں اور آپ کی جیب میں یہ موبائل موجود ہے۔ اس موبائل سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ جب آپ اور سارے کام اس موبائل سے کر رہے ہیں تو نماز اور اذان کا تعلق بھی اپنے آپ کو جوڑ لیں اس اسمارٹ فون سے۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا اور وقت بتائے گا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے یا مغرب کا وقت ہو گیا ہے یا عشاء کا وقت ہو گیا یا فجر کا وقت ہو گیا، سارا آپ کو اس کے اندر مل جائے گا۔ تو آپ کو مسجد کی اذان کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور سے آپ کو ضرورت نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر۔ تو لاؤڈ اسپیکر کا محتاج نہیں ہے اذان، آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم اب بات کرتے ہیں نماز جو سڑکوں پر پڑھی جا رہی ہے، خوب سمجھ لیجئے، راستہ روک کر نماز پڑھنا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ راستہ روک کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ لوگ سفر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ٹرین میں کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 کر کے جماعت کرتے ہیں اور راستہ رک جاتا ہے۔ اب ادھر والے ادھر رہ جاتے ہیں، ادھر والے ادھر رہ جاتے ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جماعت کا کام کر رہا ہوں اور جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھیں، اس نے منع کرا ہے، لیکن راستہ روک کر نماز پڑھنا بالکل غلط ہے۔ لہذا اس کا بھی انتظام موجود ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو کر لیا ہے۔ مسجد جب تعمیر کی جاتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا، یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ تو مسجد ہے ہی نماز کے لیے۔ ہمارے یہاں پر جو دقت ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز 1 بجے ہو گئی، اب اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی صاحب۔ ارے بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ مسجد ہے ہی نماز کے لیے۔ آپ نے ایک وقت مقرر کرا ظہر کی نماز کا 1 بجے، نماز ہو گئی، مسجد پوری تھی۔ اب اس کے بعد اور نمازی آتے ہیں، آپ اس کے بعد پھر جماعت کر سکتے ہیں۔ اسی مسئلے پر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے، وہ پڑھا وہ بھی پڑھا سکتا ہے، دوسرا بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی پڑھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ رواج نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ ثابت ہے۔ اس کو چاہیے میں ثبوت دے دوں گا۔ آج الحمدللہ بمبئی میں بھی اور نوئیڈا میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جمعے کی نماز 2 مرتبہ ہوتی ہے، عیدین کی نماز 2 3 مرتبہ ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری اس مسجد میں 1 بجے 12:50 کا ٹائم ہے، 12:50 پہ جو جگہ ہمارے پاس مہیا تھی لوگ آ گئے، اس کے بعد لوگ رہتے ہیں، ان کو چاہیے وہ انتظار کریں، اس کے بعد دوسری شفٹ ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے سب کو، کوئی آدمی یہ پہلے سے طے نہ کر لے کہ پہلی نماز 12:50 پہ ہوگی اور دوسری نماز 1:30 بجے ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ پہلے سے طے نہیں کر سکتے، پہلے سے طے صرف ایک نماز ہوگی، اس کا ٹائم آپ کا مقرر ہے، دوسری نماز موقع محل دیکھ کر وقت کے حساب سے وہ ادا کی جائے گی۔ یہ نہیں ممکن کہ آپ یہاں لگا دو چارٹ کہ 2 نمازیں ہوں گی، پہلی نماز اتنے بجے ہوگی، دوسری اتنے بجے، نہیں، نماز کا وقت ایک ڈسپلے ہوگا اور بتایا جائے گا کہ صاحب 12:50 پہ ہمارے یہاں نماز ہے۔ میں اپنے یہاں کی مثال دے رہا ہوں، ہر آدمی اس کو اپنے حساب سے جوڑ سکتا ہے۔ پہلی نماز جو مقرر ہے وہ وقت
وقت پر ادا کی جائے گی وہی نماز کا ٹائم ڈسپلے ہوگا. دوسری نماز موقع اور حالات کے بنا پر انتظامیہ طے کرے گی یا وہاں کے امام صاحب طے کریں گے کہ ہاں اتنا آدمی ہے اور یہاں پر ہم نماز دوبارہ کر سکتے ہیں. تو اس میں کئی کوئی قواعد 2 دفعہ کریں آپ یا 3 دفعہ کریں, اس کی بالکل اجازت ہے. کہیں اس میں زور زبردستی نہیں. آپ دیکھیں گے پچھلے جمعے کو تمام نمازیں ہوئی اور خیریت سے ہوئی, سڑک پر نماز نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے عید کی نماز اسی طریقے سے ہوئی, باہر سڑکوں پر نہیں ہوئی. یہاں بھی باہر ہم نے نماز نہیں پڑھی, اوپر جو ہے وہ جو لوگ تھے ان کو اوپر کر دیا. ہاں اس میں کنٹریبیوٹ جو ہے وہ خواتین کا ہے. خواتین کو روکا گیا کہ بھئی آپ فی الحال اپنے گھر پہ نماز پڑھیں. تو یہاں پر جو ہے جو لوگوں کو جگہ ملی وہ خواتین کی وجہ سے ملی. لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر آپ کے پاس پورا انتظام ہے, وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے باہر سڑک پر آپ بالکل کوشش نہ کریں اور نہ دوسرے کو انگلی اٹھانے کا موقع دیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کے لوگ اور جہاں تک آواز پہنچے گی یا پہنچ رہی ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ نہ تو اذان لاؤڈ اسپیکر کی محتاج ہے اور نہ آپ کو سڑک پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے. آپ جو مسجد ہے جو نماز کے لیے ہی بنائی گئی ہے آپ اس کا بھرپور استعمال کریں, اور وہ آپ 1 دفعہ کر سکتے ہیں, 2 دفعہ کر سکتے ہیں, 3 دفعہ کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں جن کا آج موجودہ صورتحال میں ایک ماحول بنا ہوا ہے اور وہ چیز اٹھی ہوئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.